اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ان سیریز آف لیکچرز میں، جہاں پر ہم اخلاق کی بات کر رہے تھے۔ ہماری بحث قلبی بیماریوں کے بارے میں چل رہی تھی، ہم نے اسے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اور پچھلے سیشن میں محاسبے کے بارے میں بات کیا ہے، بتایا ہے کہ کس طرح محاسبہ انجام دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ قلب کی بیماریاں کیا ہے اور کیسے اسے پہچانا جائے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اگر بدن کی بیماریوں کے لیے انسان اتنی زحمت اٹھاتا ہے، بدن کو سالم رکھنے کے لیے، بدن کو ٹھیک سے رکھنے کے لیے اتنی ایکسرسائز کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنا جم جاتا ہے، اتنا جو ہے جاگنگ کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، سالم کھانا اپنی باڈی کو دیتا ہے، تو اسی طرح روح کی، جو کہ صرف بدن جو ہے صرف 100 سال، 120 سال، زیادہ سے زیادہ 200 سال، اور اگر پرانے زمانے کو دیکھتے ہیں، جناب نوح کی مثال بھی لیتے ہیں، تو 2000 سال تک زندگی ہوگی بدن کی، لیکن روح جو ہے وہ اٹرنل ہے، اور جو چیز اٹرنل ہے اس کے لیے ہمیں اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اسے اور زیادہ سالم کھانا، پیور کھانا، اور زیادہ اس کی ورزش کرنا، ریاضت کرنا، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ جو ہماری اٹرنل لائف ہے، جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرس کی لائف ہے، وہ بہتر اور آسانی سے کٹ جائے۔ جیسے ہم اپنے بدن کے لیے امید کرتے ہیں کہ جب میں اچھا کھانا پرووائڈ کروں گا، ایکسرسائز کروں گا، جم جاؤں گا، ورک آؤٹ کروں گا، اور جاگنگ کروں گا، یا جو ہے بریدنگ ایکسرسائز کروں گا، میڈیٹیشن کروں گا، تو میرا بدن پیسفل رہے گا، اسی طرح ہمارے روح کے لیے ہمیں ایکسرسائز اور اسے سالم کھانا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ پیوریفائڈ اسٹیٹ میں رہے اور بہترین آؤٹ پٹ ہمیں دے سکے۔ یہ بحث ہماری تھی پریویس سیشن تک، کچھ اس میں سے پوائنٹس بچ گئے تھے، اسے میں آج کمپلیٹ کر دوں گا، لیکن آج سے ہماری ایک نئی بحث شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس بحث کا عنوان ہے نفاق۔ نفاق یعنی وہی منافق ہونا جو ہم روایتوں میں اور اہل البیت سے سنتے آئے ہیں، اور پیغمبر کے زمانے میں ہم جن کی بات کرتے ہیں، سورہ منافقون جس کی طرف اشارہ کرتا ہے، منافق کی بات کرتے ہیں، یہ نفاق اسی کا معنی رکھتا ہے۔ نفاق یعنی دو روئی ہونا، دو طرفی ہونا، اور منافق اسی سے بنتا ہے۔ تو اس کی بحث آج ہم کریں گے۔ یہ شہید دستگیر شیرازی اپنی کتاب قلب سلیم میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلی بیماری وہ کفر بتاتے ہیں، لیکن کفر ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہاں پر مومنین سے بات کر رہے ہیں، مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، تو کفر کو ہم سائڈ میں رکھتے ہوئے جو دوسری بیماری کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ ہے نفاق۔ تو آئیے نفاق کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے جو کچھ باتیں پریویس رہ گئی تھی 5 منٹ 7 منٹ میں اسے کور کرتے ہیں، اور پھر بڑھتے ہیں نفاق کی طرف۔ تو ہم نے کہا تھا ایک چیز ہوتی ہے شعور حیوانیت، اور ایک ہوتا ہے شعور انسانیت، یعنی حیوانی کامن سینس اور انسانی کامن سینس، کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ ہم حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی طرف آئے، اور انسانیت کے مرحلے میں، انسانیت کی حالت میں، انسانیت کے سٹیٹ میں کمال تک پہنچ سکے۔ اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ جو تمہاری انسانیت کی حالت میں نے تمہیں پرووائڈ کی ہے، انسانی صورت، شکل اور نفس اور روح جو میں نے تمہیں پرووائڈ کی ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو روایت میں ملتا ہے، اور بلکہ آیت میں ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے عرش پر گئے تھے، تو جو آیت ملتی ہے وہ کہتی ہے قاب قوسین او ادنا، یعنی دو کمان، تیر کمان جو ہوتے، دو کمان اور اس سے کم فاصلہ رہ گیا تھا پیغمبر کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں۔ یہ اخلاق کی بحث میں جب آتے ہیں تو یہ بہت ہی لذت آمیز اور بہت ہی دل کو خوش کرنے والی بحث ہے، کہ یہ بحث سن کر آپ کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی امت کے لیے کیا کیا زحمتیں اٹھائی ہے۔ یہ قاب قوسین اور ادنا جو ہے، انشاءاللہ ہم اسے پھر آگے کے لیکچرز میں، جو ایڈوانس لیول کے لیکچرز ہوں گے، اس میں بحث کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں خداوند متعال انفینٹ ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں انفینٹ ہے، یعنی یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کے لیے سفر کیا ہے، تو وہ کوئی فزیکل سفر نہیں تھا کہ وہ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہنچ گئے، جیسے براق پر بیٹھ کر کہا جاتا ہے فرش کی طرف چلے گئے،
اور سوری عرش کی طرف چلے گئے، فرش سے عرش تک ان کا سفر رہا ہے. تو یہ نہیں تھا کہ وہ واقعاً آپ مان لیجیے جیٹ میں بیٹھ کر ہم جس طرح سے ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر جاتے ہیں ویسے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا انفینٹ ہے، سب جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. ابھی یہاں میرے سامنے اس ہر ذرے ذرے میں جو ہے خدا کا وجود ہے. تو خدا ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ انفینٹ ہے، حاضر اور ناظر اسی لیے کہ کیونکہ انفینٹ ہے. تو یہ فزیکل سفر نہیں تھا پیغمبر کا. بہت سارے علماء اسے کہتے ہیں کہ فزیکل سفر ہے، کیونکہ آیت میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ سے مسجد الاقصی گئے، پھر وہاں سے گئے. تو کیونکہ پہلا مرحلہ فزیکل سفر تھا تو دوسرا مرحلہ بھی فزیکل سفر تھا. لیکن حقیقت جو ہے، جو بزرگان جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ فزیکل سفر نہیں تھا، یہ ایک اسپریچول سفر تھا. اسپریچول سفر یعنی یہ کہ اتنی وسعت پیدا ہو گئی تھی پیغمبر کے روح میں، اتنا کمال حاصل ہو گیا تھا کہ خداوند متعال کا جو انفینٹ کمال ہے اس سے تھوڑا کم رہ گیا تھا. کعبہ قوسین اور وہ ادنا، اس کا معنی یہ کہ اس انفینٹ کمال تک پہنچنے کی سکت حاصل ہو گئی تھی کہ اس انفینٹ کمال سے بس تھوڑا سا کم رہ گیا تھا. اتنا زیادہ پیغمبر نے پروگریس کیا ہے. اچھا، اب یہ اتنا زیادہ جو پروگریس کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم نے پریویس لیکچرز میں اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے یہ جو زحمتیں اٹھائی ہے، شب بیداری اور شب نمازیں پڑھنا اور گریہ اور زاری کرنا اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا اور بار بار خدا کی بارگاہ میں خود کو خاضع و خشوع کے ساتھ پیش کرنا اور خدا کی بارگاہ میں خود کو بہترین بندہ دکھانا کہ خداوند متعال خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ حبیب تم میرے حبیب ہو، حبیب خدا تم میرے حبیب ہو، اے محمد تم میرے حبیب ہو، یعنی تم میرے دوست ہو. اور پھر وہاں تک اجازت دینا کہ پیغمبر اتنی رشد کر پائے، اتنا پروگریس کر پائے کہ کعبہ قوسین اور ادنا ہو جائے. یعنی یہ کہ پیغمبر نے وہاں تک کے لیے امت کا راستہ کھول دیا ہے کہ اگر امت میں سے کوئی محنت کرتا ہے، خود کو پیوریفائی کرتا ہے، خود کو آگے بڑھاتا ہے، خود کی نفس کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تو کعبہ قوسین اور ادنا تک پہنچ سکتا ہے. یعنی پیغمبر آگے ہوں گے، اہل البیت ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، ہم بس ایک قدم ان سے پیچھے ہوں گے. وہاں تک پیغمبر نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے. تو یہ کعبہ قوسین اور ادنا جو ہے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ کسی پیغمبر نے اس سے حاصل نہیں کیا، نہیں کر پائے، لیکن پیغمبر اکرم پیغمبر اسلام نے اسے حاصل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہمارے لیے بھی یہ راستہ کھول رکھا ہے. تو یہ شعور حیوانیت سے نکل کر شعور انسانیت پر میں آنا اور اس شعور میں کمال کی طرف بڑھنا، یعنی ہمارے لیے رسول خدا نے راستہ کھول رکھا ہے کعبہ قوسین او ادنا تک. یعنی کعبہ قوسین تک پہنچ سکتے، اس سے کم تر یعنی ربانی ہونا حالت تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو حدیث قدسی بھی ملتی ہے کہ خداوند متعال خود فرما رہا ہے، کہتا ہے اس حدیث قدسی کا نام ہے مثلی، سے آئے گا علی بیتے سے مثلی، کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میری اتنی اطاعت کرو، میری ایسی اطاعت کرو کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں، کہ تمہاری زندگی میری زندگی جیسی، یعنی تمہاری حیات میری حیات جیسی، تمہارا علم میرے علم جیسا، تمہاری قدرت میرے قدرت جیسی ہو جائے گی، تمہاری حکمت میری حکمت جیسی ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم کہو گے کن فیکون تو کن فیکون ہو جائے گا. بس فرق اتنا ہے کہ میری صفات ذاتی ہے، کسی اور سے مجھے نہیں ملی، لیکن تمہاری صفاتیں جو یہ ہے جس کا میں بیان کر رہا ہوں یہ میں تمہیں ادا کرنے والا ہوں. تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، اپنی نفس کو پاک کرو گے اور کمال کی طرف بڑھو گے تو میں تمہیں کن فیکون کی قدرت دے سکتا ہوں کہ اگر تم کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہو جا تو ہو جائے گی، خلق کرنا چاہتے ہو خلق کر سکتے ہو، سونا چاہتے ہو، ہیرے جواہرات چاہتے ہو، کسی کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو، کینسر کو کیور کرنا چاہتے ہو، کرونا سے نجات پانا چاہتے ہو، اس دنیا سے مشکلات کو برطرف کرنا چاہتے ہو، امریکہ کی نیوکلیر میسائلز کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہو تو کن فیکون ہو جائے گا. تو یہ ہے کمال، یہ ہے چیز جو رسول خدا نے ہمارے لیے حاصل کی ہے. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس راستے پر کتنا چلنے کے لیے تیار ہے. اور پہلا سٹیپ، پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پہلا تو یقظے ہے کہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے.
پھر پروگریس کرنے کی ضرورت ہے، اور پہلا سٹیپ یہی ہے، من عرف نفسہ قد عرف ربہ، خود کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان کر انفارمیشن رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے اگر منہ پھیر لیتا ہے، اس نعمت سے منہ پھیر لیتا ہے، تو پھر اسے خداوند متعال قرآن نے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کفران نعمت ہے۔ اگر کفران نعمت کرو گے تو ہم یہ نعمتیں تم سے چھین لیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور انہیں سمجھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر شکر ادا کرتا ہے، تو خداوند متعال کہتا ہے یہ شکران نعمت ہے۔ اور ہر نعمت کے لیے جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم اسے مزید بڑھا دیں گے، دو برابر کر دیں گے، چند برابر کر دیں گے۔ تو شکران نعمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے بڑھا دیا جائے گا، چند برابر کر دیا جائے گا، اور کفران نعمت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہم سے چھین لی جائے گی۔ تو جو زحمتیں اہل البیت نے اٹھائی ہے، جو کربلا ہوئی ہے، جو بی بی فاطمہ نے ظلم سہے ہیں، جو در و دیوار کے بیچ میں جو مصیبتیں اٹھائی ہے، محسن کا شہید ہو جانا، بی بی فاطمہ کو تماچے لگنا مدینہ کی گلیوں میں، اور بی بی سکینہ کو تماچے لگنا، امام سجاد علیہ السلام کو درے لگنا، امام کاظم علیہ السلام کو زندان میں رکھنا، اور پھر زہر دیا جانا، یہ ساری مصیبتیں جو اہل البیت نے اٹھائی ہے، وہ اس لیے تاکہ یہ نعمت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے حاصل کی تھی کہ تمہارے لیے میں راستہ کھولا جا رہا ہوں، کہاں تک؟ کعبہ قوسین اور ادنا، کہ میں تمہارے لیے وہاں تک کا راستہ کھول کر جا رہا ہوں کہ خدا کی اتنی معرفت تم حاصل کر سکتے ہو، کہ خدا کی معرفت جو انفینٹ معرفت ہے، دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں، حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں مت سوچئے، نہیں سوچ پائیں گے دیوانے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انفینٹ کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے، انفینٹ کو ہم سمجھ نہیں سکتے، انفینٹ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ذات ایسی ہے جو انفینٹ ہے تو وہ کیسی ذات ہے، کس چیز سے بنی ہوئی ہے، کیسا وجود ہے؟ فزیکل ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بدن ہے تو یہ فینٹ ہے، اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ایسی ہستی جو انفینٹ ہے، جس کا نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی زمان ہے، اور اس کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے علم کا کوئی ثانی نہیں، اس کے حکمت کا کوئی ثانی نہیں ہے، بہت پیچیدہ بحث ہے۔ لیکن اس پر بیٹھ کر اگر آپ سوچیں گے کہ یہ کتنی پاورفل اینٹیٹی ہے جو خداوند متعال ہے، جو انفینٹ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی معرفت اس حد تک مجھے مل جائے کہ میرے اندر وہ صفاتیں آ جائے اور میں خود ایک ربانی شخص بن جاؤں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو رسول خدا نے ہمارے لیے حاصل کی ہے۔ اور اگر اس کی طرف ہم غفلت کرتے ہیں، اسے لائٹ لیتے ہیں، اسے ہلکے میں لیتے ہیں، اسے نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر یہ کفران نعمت ہوگا، اور خداوند متعال پھر اس نعمت کو ہم سے سلب کر لے گا۔ آیتوں میں ہم نے الگ الگ سیشنز میں دیکھا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، لیکن اگر اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ہو اور اس کا جو وظیفہ ہے تمہارے اوپر ریسپانسبلٹی اسے نہیں نبھا سکتے ہو، تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ہٹا دیں گے اور ایک نئی قوم لے کر آئیں گے جسے ہم یہ نعمت عطا کر دیں گے، اور یہ قوم اس نعمت کی اتنی شکر گزار رہے گی اور مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرے گی، اور میں بھی ان سے اتنی ہی زیادہ محبت کروں گا۔ تو یہ آپ اسے بالکل نظر انداز نہ کرے، اسے بہت سادہ اور سمپل نہ سمجھے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا تحفہ ہے، اور اسی کو بچانے کے لیے، اسی تحفے کو بچانے کے لیے تو احتجاج ہوا تھا پیغمبر کی رحلت کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد، کچھ اقوال کے حساب سے پیغمبر کی شہادت کے بعد جو ہے اسی بات کو لے کر تو جو ہے احتجاج ہوا تھا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کیوں جا کر در پر دستک دے رہی تھی، اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ دیکھو پیغمبر جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں جن کو اس کی سمجھ نہیں ہے، اگر یہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ کفران نعمت ہوگی، یہ راستہ بند ہو جائے گا، یہ قاب قوسین اور او ادنا کا راستہ جو پیغمبر نے کھولا ہے یہ بند ہو جائے گا۔
تو ایسا نہ ہونے دو اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا تم وہی اصحاب ہو جو میرے بابا کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے؟ کیا تم وہی اصحاب ہو جو میرے بابا کے ساتھ جنگ میں جایا کرتے تھے؟ یعنی یہ کہ کیا تم وہی افراد ہو جو رسول کے ساتھ تھے اور اس بات کو سمجھتے ہو کہ کون سی نعمت پیغمبر اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے تھے، قاب قوسین و ادنا تھی، وہ نعمت چھوڑے جا رہے ہو، اور اس سے بچانے کے لیے میں تم سے درخواست کر رہی ہوں کہ آؤ گواہی دو، لیکن تم اس بات سے پلٹ رہے ہو، تمہیں اپنی جان کی زیادہ پرواہ ہے، تمہاری نفس امارہ تم پر حاوی ہو چکی ہے، تو کہیں ہمارے ہاتھ سے بھی یہ غلطی نہ ہو جائے اور ہماری نفس امارہ ہم پر حاوی ہو جائے اور ہم باعث کفران نعمت ہو جائے اور یہ نعمت پھر ہم سے چھین لی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ بہت لوگوں نے اس راستے پر گامزد ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، بہت لوگ اس راستے پر چل چکے ہیں اور انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے روز مل سکتے تھے، روز ان سے بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے تھے، ان سے ایڈوائس لے سکتے تھے، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کیا ہے، پولیٹیکل پرابلمز کو سالو کیا ہے اور امام کی حکمت اور علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بحث جو اخلاق کی ہے بہت ہی امپورٹنٹ بحث ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارت، بہت بڑا گھاٹے کا معاملہ ہے۔ تو اسے جو ہے معمولی نہ سمجھے۔ اور خداوند متعال پھر قرآن میں شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ آخری نقطہ ہے اس بارے میں، پھر ہم بڑھتے ہیں نفاق کی طرف، کہ پیغمبر اکرم جو ہے اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت آئی ہے جو شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شجر طیبہ وہ شجر ہے جس کے روٹس زمین میں ڈیپ گڑے ہوئے ہیں، پائیدار ہے، اور اس کا تنا اتنا محکم اور سنگین اور آسمان تک اونچا ہے کہ اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمانوں میں جا پہنچتی ہے۔ یعنی شجر طیبہ یعنی اہل البیت علیہ السلام، کہ یہ محکم ہے اور یہ سیدھا راستہ اور صراط المستقیم پہ لے جانے کے لیے، اور ان کے پہنچ آسمانوں تک ہے۔ اور شجر خبیثہ وہ ہے جس کی روٹس، جس کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں کہ ایک چھوٹی سے ہوا کے جھونکے کی وجہ سے یہ گر جائے گی۔ یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنی نفس کو پاک رکھنا، طیب کی طرف، طیب یعنی پاک، پاکیزگی کی طرف، تو وہ شجر، وہ پاکیزگی کی طرف، وہ پاک دامنی کی طرف اگر آپ بڑھتے ہیں اور شجر طیبہ کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو آسمانوں تک لے جائے گا۔ یعنی جو راستہ اہل البیت نے ہمیں بتایا ہے، جو پاکیزگی کا راستہ بتایا ہے، جو نفس کی پاکیزگی کا راستہ بتایا ہے، یہ ہمیں آسمانوں تک پہنچا سکتا ہے، فرشتوں سے بات چیت ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم شجر طیبہ چھوڑ کر شجر خبیثہ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یہ معمولی دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے چکاچوند میں کھو جاتے ہیں۔ میں پھر تکرار کروں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزنس نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، یہ سب کریں، لیکن اٹیچ نہ ہو جائے، اس سے اتنا اٹیچمنٹ نہ ہو جائے کہ اس کی چکر میں آپ کی دوسری اہم چیزیں بھول جائے، جیسے عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے، پیوریفیکیشن آف نفس ہے، یہ باتیں بھول جائیں اور پوری ساری کی ساری زندگی اور ساری محنت صرف دنیا کو کمانے میں لگا دے۔ یہ نہ کرے۔ میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ مومن کو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہیے۔ مومن کو قیس ہونا چاہیے، یعنی سمارٹ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی سب سے آگے ہو اور آخرت میں بھی سب سے آگے ہو، بزنس میں بھی آگے ہو، آخرت میں بھی آگے ہو، انٹرپرینرشپ میں بھی آگے ہو، انوویشن میں بھی آگے ہو، ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہو، سائنس میں بھی آگے ہو، اور عبادت میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، تقوی میں بھی، معرفت میں بھی، علم میں بھی، حکمت میں بھی آگے ہو۔ تو مومن یہ ہے کہ دونوں پلڑوں کو برابر سے بیلنس کرے، ایک ترازو کے دونوں پلڑے، ایک دنیا ایک آخرت، دونوں کو برابر بیلنس کرے اور دونوں کو اہمیت دے، بلکہ آخرت کو تھوڑی زیادہ ہی اہمیت دے۔ تو شجر طیبہ وہ شجر ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، لیکن اگر پوری توجہ، پوری محنت شجر خبیثہ پہ لگا دیں گے تو یہ پھر ہمارے لیے بہت زیادہ کامیاب یا بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔
آئیے یہ ہماری بحث کمپلیٹ ہوتی ہے اخلاق کے بارے میں، قلب کی بیماریوں کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں کہ یہ کتنا ضروری ہے، یہ ٹاپک ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسے ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر نظر انداز کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا گھاٹا ہے اور بڑا شدید گھاٹا ہے، تو اسی لیے اس طرف ہمیں پوری توجہ رکھنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف جو ہے نفاق، کہ میں نے جلسے کے شروعات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ نفاق یعنی منافقت یعنی ہپوکریسی، اگر انگلش میں ہم اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہوتا ہے ہپوکریسی۔ ہپوکریسی یعنی ایک چیز کہنا اور دوسری چیز کرنا، یا دل میں ایک چیز رکھنا اور زبان سے کچھ اور کہنا۔ تو شہید دستگیب شیرازی جب یہ چیپٹر شروع کرتے ہیں تو اس کی شروعات میں ہی وہ آ کر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اور سب سے سخت قلب کی بیماری نفاق ہے، یعنی منافقت جو ہے وہ قلب کی سب سے سخت اور سب سے بڑی بیماری ہے، کہ جس شخص کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے وہ انسان، جو شعور انسانیت کی ہم نے بات کی تھی، کہتے ہیں کہ وہ شعور انسانیت سے نکل کر شعور حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ حیوان سے بھی بدتر ہوا جاتا ہے، کہ جس شخص کے اندر نفاق کی بیماری ہے اسے شدید عذاب کیا جائے گا، یہاں تک کہ بعضی روایات میں ان کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ بعضی جگہ ملتا ہے کہ انہیں مشرکین سے بھی زیادہ شدید عذاب کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرف سے دکھاوا کر رہے تھے کہ یہ ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اپنے ہی مومن بھائیوں کو لوٹ رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، دوغلا پن کر رہے تھے، دو روئی کر رہے تھے اور انہی کو ٹھگ رہے تھے، اگر ہم سادی زبان میں کہیں گے تو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سخت بیماری ہے قلب کی اور اسے معمولی اور لائٹ نہیں لیا جانا چاہیے، اس سے فوراً اس کا معالجہ اور علاج کیا جانا چاہیے، اس کی ٹریٹمنٹ فوراً کی جانی چاہیے اور اس کو اینالائز، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ واقعی میرے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے، میں ایک منافق شخص ہوں یا نہیں ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ منافقوں کی جب بات آتی ہے، سورہ منافقین ہے اور دوسری باتیں جو، تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ تو پیغمبر کے زمانے کی بات ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں منافق تھے، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھے، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھے، اور یہ وہی منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ انہوں نے پیغمبر کو دھوکہ دیا تھا، امام علی علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، امام حسن علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا تھا، انہی پر حملہ کیا تھا، تو یہ وہ منافق ہے۔ تو جب منافقت کی بات آتی ہے، منبر سے بیان ہوتا ہے یا کسی کتاب میں آپ پڑھ لیتے ہیں، تو فوراً ذہن جاتا ہے ان منافقوں کی طرف کہ یہ منافق تھے، میرا کیا لینا دینا، میں تھوڑی منافق ہوں، منافقت اور میرے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں، جبکہ بحث یہ نہیں ہے۔ وہ منافقت اپنی جگہ، وہ منافق تھے، وہ الگ بات۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، جیسے میں نے پچھلے جلسے میں بیان کیا تھا کہ جب آپ کمپنی جوائن کرتے ہیں تو ایک SWOT انالیسس ہوتا ہے، اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس۔ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے، آپ کی ویکنیسز کیا ہے، آپ کی اپرچونیٹیز کیا ہے، آپ کی تھریٹس کیا ہے، تو ویکنیسز بھی اینالائز کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اندر کون سی کمزوری۔ تو اب ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے قلب کی بیماریوں میں کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے۔ اب یہ نفاق کیا ہوتا ہے؟ آئیے سورہ فتح میں چیپٹر 48 ورس نمبر 11 میں خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے، آپ کو اور ڈیٹیل ان کی حالات، یعنی منافقوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کو کیسے عذاب کیا جائے گا، ان کے اوپر کیا کیا جو ہے حساب کتاب ان کا ہوگا، دنیا میں کیسے ان کی رسوائی ہوگی، آخرت میں کیسی رسوائی ہوگی، یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ سورہ منافقون کی آیتیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت ہی ڈیٹیل میں دیا گیا ہے۔ دوسرے چیپٹرز بھی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہاں بھی منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے اور وہاں پر ان کے عذاب اور ان کے پنشمنٹس کی بات کی گئی ہے، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن فعلاً ہم اپنے منافقت، انسان مومن ہونے کے بعد کوئی ایسا شخص جو اس طرح کا بیہیویئر رکھتا ہے وہ کیسے منافق ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو سورہ فتح چیپٹر 48 ہوتا ہے اور ورس نمبر 11 میں خداوند متعال فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ یقولون، قول، قال یعنی کہنا، یقولون کہتے ہیں وہ لوگ، بألسنتہم، بے یعنی زبان سے، السنتہم یعنی ان کی زبانوں سے، بے یعنی اس سے، کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ چیز
لیسا فی قلوبہم، وہ چیز جو ان کے قلبوں میں نہیں ہے، یعنی زبان سے ایک چیز کہتے ہیں، دل میں کوئی اور ہی چیز ہے. تو یہ لوگ ہیں منافق. اگر منافق کی تعریف دیکھنی ہے تو خداوند متعال نے بہت کلیئرلی یہاں سمجھایا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ چیزیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی حقیقت کو جانتے ہیں، دل میں ایک اور حقیقت ہے اور زبان سے ایک اور حقیقت جاری ہو رہی ہے. انہیں منافق کہا جائے گا کہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے منافق ہونے کے بھی کئی لیولز ہے کہ ایک منافقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، ایک منافقت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. ایک منافقت کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خود اپنے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اسی لیے تو ظلم تو نفسی والی بحث آ جاتی ہے. تو جب ہم خدا کے ساتھ منافقت کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خدا کے ساتھ ایمان میں منافقت، خدا کے ساتھ عبادت میں منافقت، خدا کے ساتھ لوازم ایمان کے ساتھ منافقت، حتیٰ خدا کے ساتھ استغفار میں منافقت جو ہے، یہ سارے ٹاپکس ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن فعلاً ایک اوور آل پکچر مل جائے منافقت کا کیا ہوتا ہے. کہ منافقت یعنی یہ کہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنا، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں دیندار ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں ایماندار ہوں، بہت ہی باتواضع باتقوا شخص ہوں، تاکہ میں لوگوں کا اعتماد اور ان کا جو ہے ٹرسٹ حاصل کر سکوں، ان کا جو ہے گڈ ول حاصل کر سکوں، وہ مجھ پر بھروسہ کر سکے، اور پھر ان کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو امانتیں ہیں، وہ مجھے دے سکے، یا میرے ساتھ بزنس میں انویسٹ کر سکے، یا میرے ساتھ مل کے کوئی کام کر سکے، اور بعد میں پھر میں انہیں ان کے پیسوں سے، ان کے مال سے، ان کی دوسری چیزوں سے انہیں لوٹ لوں، انہیں دھوکہ دے دوں. یعنی یہ دکھانا کہ میں دیندار ہوں لیکن حقیقت میں دیندار نہیں ہوں. تو شہید دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ جو شخص منافق ہوتا ہے اس کے اندر جھوٹ، دھوکہ اور کفر، یہ بیماریاں پائی جاتی ہے. یعنی منافقت ایک بیماری ہے جس کی سب بیماریاں بھی ہے، یعنی اس کے نیچے اور دوسری بیماریاں ہوتی ہے. یعنی ایک بیماری کی وجہ سے کئی اور بیماریاں کریٹ ہو جاتی ہے، جنریٹ ہو جاتی ہے. تو پہلی بیماری جو ہے منافقت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ، دھوکہ اور جو ہے کفر کی بیماری آ جاتی ہے. اب یہ کفر کیسے آتا ہے، یہ بڑا بہت ہی جالب اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہاں کفر کیسے ہو گیا. بھائی مومن ہے، مسلمان ہے، اور یہ جو ہے اس کے اندر نفاق ہے، منافق ہے، لیکن یہ منافق یعنی کفر کیسے ہو گیا؟ تو منافق یعنی کفر ایسے ہو کہ منافق کا معنی یہ ہے کہ کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، دکھا کچھ اور رہا. یعنی یہ کہ اگر یہ شخص کو ایمان ہوتا، یقین ہوتا کہ میرا رازق خداوند متعال ہے، تو یہ بالکل کوشش نہیں کرتا کہ لوگوں کو دھوکہ دے. اگر اس سے معلوم ہوتا کہ عزت اور رسوائی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو کبھی بھی یہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا، خدا کی رضایت کی کوشش کرتا. نہ یہ کہ لوگوں کو خوش کرے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرے تاکہ لوگ اسے عزت دے. عزت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر خدا کی رضایت حاصل ہو جائے، خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو پھر عزت بھی اپنے آپ کے پاس چلی آتی ہے، کیونکہ خدا عطا کرنے والا ہے. پھر چاہے آپ لاکھوں لوگوں کو خوش کریں، لیکن اگر خدا نہیں چاہے گا تو آخر میں آپ کو رسوائی حاصل ہوگی. تو اگر یہ واقعاً ایمان رکھتا ہے کہ خدا رازق ہے، تو پھر وہ محنت کرے گا اور امید رکھے گا کہ خدا رازق ہونے کے ناطے اس کا رزق اس تک پہنچائے گا. واقعاً خدا کے لیے عبادت کرے گا، نہ ریاکاری، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ یہ کہ دوسروں کی خوشی کے لیے کسی اعمال کو انجام دے گا، بلکہ صرف اور صرف خدا کی خوشی کے لیے اعمال انجام دے گا. کیونکہ اس کا ایمان اتنا ضعیف ہے، یہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ رزق خدا سے آئے گا، عزت خدا سے آئے گی، اور جو ہے شہرت خدا سے آئے گی، پروگریس خدا سے آئے گی، اور یہ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے اعمال انجام دے رہا ہے. یعنی یہ کہ یہ حقیقت جانتے ہوئے اس پہ پردہ پوشی کر رہا. وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ خدا کی عبادت. نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کی نہیں، خدا کی. یعنی کسی حد تک، کچھ حد تک اس کے اندر ایمان ہے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ خدا خدا ہے،
لیکن لوگ اگر مجھ پر اعتماد کریں گے تو وہ مجھے چیریٹی کا پیسہ دیں گے، وہ مجھے ہر طرح کی جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ خود آپ کا ایکسپیرینس رہ چکا ہوگا الگ الگ لوگوں کے ساتھ. تو اب یہ پتا ہے کہ اسے کچھ حقیقت پتا ہے، لیکن اس پر وہ پردہ ڈال کر دوسروں کی خوشی کے لیے اعمال اور عبادتیں انجام دے رہا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کفر کر رہا ہے. کفر یعنی یہی کفر لفظ جو ہے، کفر اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ حقیقت پر پردہ پوشی کرنا، حقیقت کو چھپا دینا، حقیقت پر پردہ ڈالنا. تو کفر یعنی حقیقت جانتے ہوئے اسے چھپانا. اسی لیے تو ہم لوگ جسے کفار کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے، کیونکہ خدا نے ان کی فطرت میں رکھا ہے کہ تمہیں خدا ڈھونڈنا ہے، تمہاری فطرت میں رکھا ہے کہ تم ہمیشہ خدا کی تلاش میں رہو گے، تو وہ اپنی فطرت کو دباتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ خدا یا نہیں ہے یا ایک سے زیادہ ہے. تو اسی لیے ہم انہیں کفر کا جو ہے ٹائٹل دیتے ہیں، مشرک کا ٹائٹل دیتے ہیں، کیونکہ کفر کرتے ہیں، حقیقت جو ان کی ذات کے اندر فطرت کے اندر چھپی ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اس لیے کافر اور مشرک کا لقب دیا جاتا ہے. تو شہید دستغیب کہتے ہیں کہ جھوٹ، دھوکہ اور کفر، اس کے اندر آپ کو بیماری پائے جائے گی. اور یہاں پر خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ افتؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم تھوڑی آدھی کتاب پر ایمان لا رہے ہو اور آدھی کتاب کو جھٹلا رہے ہو؟ تکفرون یعنی پڑھ چکے ہو، حقیقت جانتے ہو، لیکن اس پر پردہ ڈال. خدا اشارہ کر رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب یعنی صرف کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور باقی کے حصے کو جھٹلا رہے ہو، اس پر کفر ورزی کر رہے ہو. یعنی جانتے ہو کہ خدا نے تمہیں خلق کیا ہے، جانتے ہو کہ رزق خدا دینے والا ہے، جانتے ہو کہ عزت خدا دینے والا ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ کا سہارا، دھوکے کا سہارا، نفاق کا سہارا، دوروئی کا سہارا، دوغلےپن کا سہارا لے کر لوگوں کو ٹھگنا چاہتے ہو، اپنے ہی مومن بھائیوں کو، اپنے ہی مومن بہنوں کو، اپنے ہی مومن برادروں کو ٹھگنا چاہتے ہو، ان سے لوٹنا چاہتے ہو، انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہو. اس کا مطلب کہ تم حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ کفر ہے، اور کفر کے لیے بہت ہی شدید عذاب ہے. تو دیکھیے، ہم بحث ہماری منافقت کی ہے، لیکن یہی منافقت کو اگر ہم دقیق دیکھیں گے، تھوڑا پریسائزلی دیکھیں گے، تو یہ اشارہ کرتی ہے کفر کی طرف. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ قلب کی بیماریاں جو ہے، کیوں اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے کہ قلب کی بیماریوں کو پیوریفائی کرو، قلب کی بیماریوں کو کیور کرو، قلب کے ایلمنٹس جو ہے اسے دور ہٹاؤ، اسے اپنے نفس سے نکال پھینکو، تزکیہ کرو، پیوریفائی کرو. کیوں؟ کیونکہ بعضی بیماری جو قلب کی ہے وہ ایسی ہے کہ دکھنے میں بہت معمولی ہے، کہ بھائی بندہ جھوٹ بولتا ہے، دل میں ایک چیز ہے، زبان پر ایک چیز ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آخر میں کفر بن جاتی ہے. اسی لیے اس سے پہلے کہ یہ بیماری دھیرے دھیرے یہ اپنی جڑیں ہمارے نفس کے اندر بنا لے اور پھر پنپ کر ایک بہت بڑا درخت بن جائے، بہتر ہے کہ یہ جب چھوٹا اور چھوٹے سے پودے کی حالت میں ہے تبھی اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، ورنہ پھر یہ جب پنپ کر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے کفر کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. تو یہ شہید دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ جھوٹ، دھوکہ اور جو ہے کفر جو ہے نفاق کی بیماری سے متولد ہوتی ہیں، اس سے نکلتی ہیں، اور پھر اور زیادہ ہمیں جو ہے کفر کی طرف اور عذاب کی طرف لے جاتی ہے. کہ پھر ایسا شخص کفر کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے آخرت بڑی سنگین ہو جاتی ہے. تو اب یہ نفاق کو تو ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ نفاق یعنی منافق ہونا یعنی کیا، یعنی وہ شخص جو دل میں ایک چیز رکھتا ہے، زبان پر ایک اور چیز رکھتا ہے، دل میں ایک اور حقیقت ہے اور زبان پر ایک اور چیز ہے. ہم آگے آیتیں دیکھیں گے، میں آیتوں کے ذریعے آپ کی مدد کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ نفاق کیا چیز ہے. دو روئی کرنا یعنی دکھانا ایک چیز، جس طرح ہم کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، ویسے اس شخص کو دکھانے کا بیہیویئر کچھ اور ہے اور داخلی حقیقی بیہیویئر کچھ اور ہے. یعنی ظاہر میں نیک لیکن باطن میں گنہگار، ظاہر میں نیک لیکن باطن میں بدکار، ظاہر میں سالم لیکن باطن میں بیمار.
تو اندر اس کی روح جو ہے وہ بہت بیمار ہے، لیکن باہر سے جو ہے یہ اپنے آپ کو بہت ہی سالم، دیندار اور نیک شخص دکھاتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ایک معروف جو ہے ہم کہتے ہیں محاورہ، جسے ہم کہتے ہیں یہ معروف محاورہ ہے جو آپ اکثر سنیں گے کہ گلاس میں جو ہے وہی باہر چھلکتا ہے. جسے ہم جو پرانی زبان ہے اس میں کہا جاتا ہے جو کوزے میں ہے وہی باہر چھلکتا ہے. اگر کوزے میں پانی ہے تو جب یہ کوزہ ہلے گا تو اس سے پانی چھلکے گا. اگر کوزے میں شراب ہے تو جب یہ کوزہ ہلے گا تو اس کوزے سے شراب چھلکے گی. یعنی انسان کے باطن میں جو ہے وہی اس کے ظاہر میں چھلکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اسے چھپانے کی کوشش کرے. جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی اس کا امتحان لیتا ہے یا خداوند متعال اسے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے، تب چھلک چھلک کر جو باہر نکلتا ہے اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کے باطن میں کیا ہے. اس شخص کے باطن میں الیگزر ہے، امرد ہے، پیورٹی ہے، نور ہے یا ظلمات ہے. تو جو باطن میں ہے وہی چھلک کر باہر آتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے بحث ایک نئے ایسپیکٹ کی طرف چلتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سیشن کو یہی ختم کرتے ہیں. آگے جو ہے نفاق کی بحث شروع ہوتی ہے، اور وہ نفاق کے 3 الگ الگ لیولز کی بات کرتے ہیں. تو ہم اگلے سیشن میں جو ہے نفاق کی جو 3 الگ الگ باتیں ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں، اسے ڈسکس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.